اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا عام آدمی کے لیے سمجھائیے گا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ہماری معیشت کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ، آئی ایم ایف کا پلان، آگے ان کے جانب سے اصلاحات کا مطالبہ، اس میں عام آدمی کے لیے کیا ہے سر؟ اشفاق صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا تھا آج سے 28 ماہ پہلے، جب آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ 2023 جولائی میں شروع ہوئی تھی، 3-4 ارب ڈالر کے ذخائر تھے اور ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی. سرٹنلی وہاں سے نکل آئے ہیں ایک میکرو اسٹیبلٹی، اور یہ ٹپیکل بیہیویئر ہے کسی بھی اکانومی کا جو فنڈ سے انگیج کرتی ہے. فنڈ اپنے فزیکل انسٹرومنٹس یعنی کہ مالیاتی انسٹرومنٹس، ایکسچینج ریٹ، انٹرسٹ ریٹ، ان سب کو اپلائی کر کے، اور پاکستان کے کیس میں انرجی کی کاسٹ آف سروس کو ریکور کر کے آپ کو ایک عمومی سٹیبلٹی جو ہے وہ دے دیتا ہے. وہ پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. ریزروز 15 ارب ڈالر کے ہیں، بیرونی خسارہ تھوڑا سنبھل گیا ہے، اندرونی خسارہ سنبھل گیا ہے. بٹ دا پاکستان اکانومی اینڈ دا پیپل آف پاکستان، اسپیشلی دا مڈل کلاس آف پاکستان، نے ایک بڑی قیمت دی ہے ان ٹرمز آف اچیونگ دس اسٹیبلٹی. ٹیکسز کا بوجھ ایک دیکھیں، کاسٹ آف سروس آف انرجی دوسرا دیکھیں، 22% تک انٹرسٹ ریٹ لے کے جانا پڑا جو اب 11% پر آ گیا، وہ دیکھیں. اوور آل جو اکنامک گروتھ ہے وہ سلو ہوتی ہے، یعنی کہ 2.5-3% پہ آتی ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل بریکس ہیں اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. یہی وہ انسٹرومنٹس ہیں جو فنڈ نے یوز کیے ہیں آپ کے ساتھ، یہی وہ دنیا بھر میں یوز کرتا ہے. جب گروتھ 2.5-3% کی رہ جاتی ہے تو پر کیپٹا انکم کی کوئی گروتھ نہیں ہوتی. یہ ہے ایک اوور آل سیناریو جو اس وقت بلڈ ہوا ہے. لیکن آخری بات یہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اپنی جو رپورٹ دیتا ہے اس کے اندر وہ کرپشن کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اس رپورٹ کو چھپا بھی لیا جاتا ہے، پھر بادل نخواستہ اس کو جاری کیا جاتا ہے، ان کی جانب سے اصلاحات کا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی یہ نہیں پتا. انتظامی اخراجات ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تللے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی کہ لگ یہ رہا ہے کہ اشرافیہ خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، بھلے وہ حکومت میں ہو یا ادروائز، اور مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا عام آدمی پستا جا رہا ہے. دیٹس دا پرابلم. ان کے لیے کیا ہے؟ ایک ہارڈ ون سٹیبلٹی ہے، اس کو ٹائم اینڈ سپیس کو یوز کریں. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، دیکھیں سب سے بڑی اپرچونٹی جو ایک گریجویٹ کے لیے ہوتی ہے وہ ہے کہ اس کو نوکری ملے. اگر آپ 1% پہ گرو کرتے ہیں تو آپ کی نوکریاں 3-4 لاکھ نکلتی ہیں، تو آپ کو تو گرو 7% کے قریب کرنا ہے. انفارچونیٹلی آئی ایم ایف کا جو کانسیکوینٹ ریزلٹ ہے وہ گروتھ کا سلو ہونا ہے. دیٹس ہاؤ اسٹیبلٹی از اچیوڈ. اب آپ کے پاس موقع ہے کہ جو باتیں آپ نے ساری کی ہیں نا، کہ ایک اسٹیبلٹی ہیوی پروگرام ہے، یہ گروتھ لائٹ ہے، آپ آئی ایم ایف پلس کیا کر سکتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ ہم 78 سال سے جو آئی ایم ایف پلس ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہے، which is in any country a very simple strategy which is called a growth strategy، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے وہ سٹرکچرز جو ریگولیٹری فریم ورک، انرجی ایفیشنسی، پرائیویٹائزیشن، آپ وہ کر نہیں پا رہے، تو ملک جو ہے ایک جمود کی صورت میں اس وقت ہے. اور وہ سٹیبلٹی جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن تو تبھی کرے گی جب امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. بٹ چونکہ ایکسپینڈیچرز آپ نے ابھی تک کٹ نہیں کیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اب وفاق کے پاس 17 سبجیکٹ ہیں جو وفاق کو نہیں چلانے، وہ نیچے دینے ہیں. اگر نیچے دے دیے ہیں تو ان کا ایکسپینڈیچر بھی نیچے جانا ہے. پینشن کا ریفارم ہے، سبسڈی کا ریفارم ہے. یہ تو 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ وہ وقت ہے کہ آپ یہ سارے کام جو ہے اگر کر لیں تو آپ تھوڑا سا اسپیس کریٹ کریں گے فار دا اکانومی، جو سانس لے اور گروتھ کریٹ ہو اور امپلائمنٹ کریٹ ہو. یہی ایک سادہ فارمولا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ اس پہ ڈان میں رپورٹ چھپی تھی کہ جی یہ میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ریزنز بھی اس کے اندر لکھے گئے ہیں، اس کے اوپر کافی بات بھی کی ہے. آج ظاہر ہے اس پہ ایپٹما والے بھی کافی بات کر رہے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں، کہ ہماری جو ہے وہ اکنامک کرائسس اپنی جگہ ہے، پھر یہ ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ٹیکسز ہیں، ہائیسٹ پاور ٹیرفس ہیں، کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں جتنا اچھا موقع اس وقت ہے، ٹیل وینڈز کافی ہیں، گلوبل ٹیل وینڈز ہیں، امریکہ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. اب اگر اپنے گھر کو درست نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ اس آس میں ہی رہیں گے کہ فنڈ سے کیسے نکلیں اور کیسے اس
पूरी आम्बियांस को क्रिएट करें कि जो इंडस्ट्री है वो पनपना शुरू करे, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने, जो आईटी और आईटीईएस सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटीज बिल्ड की जाए। ये एक अगर इतना आसान होता कि ये ग्रोथ फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया जाता तो ये हम कर चुके होते। 78 साल में हम वहां खड़े हैं जहां आप भी कह रहे हैं कि यार व्हाट इज आवर ग्रोथ स्ट्रैटेजी। आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटरी ईजिंग, ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये वो लॉजिस्टिक्स, ये वो सारी चीजें हैं जो क्या करती हैं, ये एम्बियंस क्रिएट करती हैं फॉर एन एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग। हम कहते तो हैं ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है हमारी, पर ये हमारी हिकमत अमली जो है उसको जाहिर नहीं करती। हिकमत अमली तो ये है ना कि आपने फिर टैरिफ रिफॉर्म किया, उसको कैसे फॉलो थ्रू करना है, एनर्जी प्राइसिंग से बियॉन्ड जाके एनर्जी गवर्नेंस को कैसे ठीक करना है, अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स लॉजिस्टिक्स को ठीक करना है तो वो कैसे ठीक करना है, एग्री प्रोडक्टिविटी कैसे बने कि आपके पास कॉटन की अवेलेबिलिटी हो, मैन मेड फाइबर आप पाकिस्तान में बना सकें। मैं टेक्सटाइल रिलेवेंट बात कर रहा हूं। और इसी तरह टैक्स के बोझ को मसावी करके तोड़ें कैसे मैन्युफैक्चरिंग पे और री इंसेंटिवाइज करें मैन्युफैक्चरिंग को पाकिस्तान में। दैट्स द बॉल गेम। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब साहब फॉर योर टाइम। शोएब निजामी साहब आपके भी बहुत शुक्रिया निकालने के